الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز،
قرآن کریم کی سورہ زاریات جو 26ویں پارے کے آخر سے شروع ہوتی ہے اور 27ویں پارے کی بالکل ابتدائی آیات اس نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں، اور یہی آیات مبارکہ گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر بھی تلاوت کی گئی تھی، اور ان آیتوں کے بارے میں یہ گوش گزار کیا جا رہا تھا کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عذاب کا ذکر کیا ہے، اس کی کچھ تفصیل بیان کی ہے جو عذاب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر نازل کیا تھا، قوم پر بھیجا تھا، اس کا ذکر ہے۔ جب ان آیات کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، ان کا بغور نظر غور کی نظر سے جب دیکھتے ہیں تو علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں اللہ کے ایک ضابطے کا پتہ چلتا ہے، ایک قانون کا پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت مبارکہ کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی کیا عادت ہے، کیا سنت ہے، کیا ضابطہ ہے۔ کون سا قانون، کیا نام ہے؟ میں نے نام ذکر کیا تھا، بتلایا تھا پچھلے جمعے کہ اس قانون کا نام ہے قانون پاداش عمل۔ قانون پاداش عمل کا مطلب بھی عرض کیا تھا کہ قانون پاداش عمل اس قانون کو کہتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں جو کچھ کرتا ہے اپنی زندگی کے اندر فنا ہونے والی، ختم ہونے والی بلبلے کی طرح اس زندگی کے اندر، بلبلے کا لفظ میں نے اس لیے بولا کہ بہت سے لوگ انسان کی زندگی کو پانی کے بلبلے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ پانی کا بلبلا کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے، اوپر سے کوئی قطرہ پانی کا زمین پر گرتا ہے تو پھول جاتا ہے، اس کو پانی کا بلبلا کہتے ہیں۔ ایک شاعر نے اسی انسان کی زندگی کو اپنے ایک شعر میں سمویا ہے، فرمایا کہ حباب آتا ہے دنیا میں قیام میں زندگی لے کر۔ حباب بلبلے کو کہتے ہیں، حب کا معنی دانا، آب کا معنی پانی، پانی کا دانا، پانی کا بلبلا۔ کیا اس کی حقیقت ہے؟ اس بلبلے کی زندگی کتنی پائیدار ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے؟ کبھی تھوڑا سا ہوا کا جھونکا لگا پھٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح بارش ہو رہی ہے، بلبلے بن رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، بلبلے بن رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں۔ انسان کی بھی اسی طرح آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن آنے والے انسان سمجھتا ہے کہ نہیں، میں نے نہیں جانا، میں نے تو رہنا ہے ابھی۔ بالکل اسی طرح جیسے پانی کا بلبلا زمین پر قدم رکھتا ہے، پھول جاتا ہے، تو میں بڑی بلندی سے آیا ہوں، بہت بلندی سے آیا ہوں، اور بھئی وہ بلبلا جو پھولتا ہے نا، اس کو تو پھر بھی وہ سجتا ہے کہ پھولے، تو اوپر سے آیا ہے۔ پانی بھی وہ پاک، آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے اسے آپ وضو کر سکتے ہیں، ناپاک ہے تو غسل کرو، پاک ہو جائیں گے۔
لیکن بھی انسان جو ہے اس کا جو بلبلہ بنتا ہے، اس کی جو تخلیق ہوتی ہے، یہ بھی پانی کے ایک قطرے سے ہوتی ہے. وہ ناپاک کپڑے کو لگ جائے، کپڑا ناپاک، بدن کو لگ جائے، بدن ناپاک، پھر انسان کو تو نہیں سجدہ نا. وہ غرور کرے، گھمنڈ کرے، تکبر کرے، اللہ کے آگے سر بلند کرے، نہیں زیبا اس کے لیے. شاعر یہی کہہ رہا ہے، فرمایا کہ حباب آتا ہے دنیا میں قیام زندگی لے کر، حباب آتا ہے دنیا میں قیام زندگی لے کر، بشر اس زندگی پر کس قدر مغرور ہوتا ہے. یہ اپنے گھمنڈ میں ہی رہتا ہے ہر وقت، اسے پتہ ہی نہیں کہ مجھے کس نے پیدا کیا، اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا ضابطہ ہے زندگی گزارنے کا، کیا قانون بنائے ہیں اس نے، کوئی پتہ نہیں. سرکش. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان کو مخاطب کر کے ہمیں اور آپ کو، فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. اے انسان، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا؟ اپنے رب کریم سے، جس نے تجھے پیدا کیا بغیر تجھے ڈیمانڈ کے پیدا کر دیا. کتنی نعمتوں سے نوازا، اتنی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے تم، پھر تم گھمنڈ میں ہو سے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو کچھ اس زندگی میں فنا ہونے والی بلبلے کی طرح ختم ہونے والی زندگی میں انسان کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے اس کا رد عمل ضرور ہے، ایکشن کا ری ایکشن ضرور ہو کے رہتا ہے. قانون ہے، اللہ نے یہ ضابطہ بنا رکھا ہے کہ تم عمل کرو گے اس کا رد عمل ضرور ہوگا. اچھا عمل کرو، برا عمل کرو، نیکی کرو، بدی کرو، خیر کرو، شر کرو، ہم اس کا صلہ دے کے رہیں گے تمہیں. لیکن وہ چونکہ اللہ تعالیٰ آج بڑے حلیم بھی ہیں، بڑے غفور بھی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے قوانین بنائے انسان کی شفقت رکھی ہے اس کے اندر، انسان کے لیے اس میں رحمت رکھی ہے. اس لیے کہ اللہ کی رحمت جو ہے نا، ٹھیک ہے اللہ قہار بھی ہیں، جبار بھی ہیں، لیکن اس کا رحمت جو ہے اس کے غضب پر غالب ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم بے شمار گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہتے ہیں. اس قانون کے اندر بھی آپ کو اللہ کی بڑی رحمت، بڑی شفقت، بڑا عدل، بڑا انصاف نظر آئے گا کہ اگر کسی قوم کے اندر 2-4 افراد جرم کرتے ہیں، نہیں پکڑتے اللہ تعالیٰ، پوری قوم کو سزا نہیں دیتے اللہ تعالیٰ، انہی افراد کو پکڑ ہو سکتی ہے، ان کو پکڑ لیں گے اللہ، قوم کو سزا نہیں دیتے. پھر ایک قدم اور آگے کہ اگر قوم کے اندر گناہ کو گناہ سمجھنے والے موجود ہیں، قوم کے اندر برائی کو برائی سمجھنے والے موجود ہیں اور منع کرنے والے، نکیر کرنے والے بھی موجود ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ قوم کے اوپر کوئی ایسا عذاب نہیں نازل کرتے کہ ساری قوم کو ہلاک کر دیں ان چند بندوں کی وجہ سے، چند افراد کی وجہ سے. کتنی رحمت ہے اللہ کی، انہیں ہی پکڑیں گے، قوم کو نہیں پکڑیں گے. اور اگرچہ آپ کو یہ علم بھی ہو کہ ہمارے منع کرنے سے نہیں رکیں گے، نہ رکیں، ہمارے منع کرنے سے نہیں باز آئیں گے، نہ باز آئیں، آپ اپنا فریضہ پورا کریں، آپ ان کو منع کریں، روکیں، گھر گھر جا کے روکیں، محلوں میں جا کے روکیں، بازار میں روکیں، شہر میں روکیں، قصبے میں، جہاں آپ کا دخل ہے
اس لیے کہ جب قوم کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں گے، اللہ کی نظروں میں وہ قوم مجرم نہیں ہے، اس کے افراد ہی مجرم ہیں۔ ہاں، جب پوری قوم مجرم بن جائے کہ نہ اس میں کوئی گناہ کو گناہ سمجھنے والا ہو، نہ کوئی پھر برائی سے روکنے والا ہو، گناہ سے منع کرنے والا بھی کوئی نہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی حرکت میں آتی ہے، پھر قہر الہی نازل ہوتا ہے، پھر پوری قوم پر اللہ عذاب نازل کرتے ہیں۔ جیسے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، فرمایا کہ قال فما خطبكم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین۔ قوم مجرمین، قوم کا لفظ استعمال کر۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس نا کچھ مہمان آئے، اس واقعے کا ذکر اس میں ہے۔ کچھ لوگ انسانوں کی شکل میں تھے، حقیقت میں فرشتے، ملائکہ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت فلسطین میں رہتے تھے، جہاں آج ظلم ڈھایا جا رہا ہے، آگ برسائی جا رہی ہے، مسلمان کی غیرت جوش میں نہیں آ رہی، اور کوئی اپنے اپنا لگا ہوا ہے، کفر اکٹھا ہے۔ امریکہ بھی امداد کرے گا، برطانیہ بھی امداد کرے گا، فرانس بھی اس کی امداد کر رہا ہے، فوجی بھی ان کے لڑ رہے، اسلحہ بھی دے رہے ہیں، اتنا سا ملک ہے۔ لیکن مسلمان جو 1.5 ارب سے بھی زیادہ ہے، 55 ملک ہیں اسلامی مسلمانوں کے، کسی کو جرت ہی نہیں ہے کہ اس کے حق میں آواز اٹھائے، کوئی اپنا کوئی طیارہ ہی بھیج دے۔ فلسطین میں رہتے تھے ابراہیم علیہ السلام، ان سے کوئی 25-30 کلومیٹر دور ان کے چچا زاد بھائی، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، لوط علیہ السلام، وہ اپنی ایک قصبے میں، شہر میں رہتے تھے اپنی قوم کے ساتھ۔ کچھ لوگ ان کے پاس مہمان ٹھہرے، اچانک آئے مہمان، اور ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی تو بڑی مشہور ہے۔ جب تک کوئی مہمان نہیں آتا تھا، کھانا کھاتے ہوئے انہیں پسند نہیں ہوتا تھا، تلاش کر کے لاتے تھے، پھر کھانا کھاتے تھے۔ اب جیسے مہمان آئے، ان کو ٹھہرایا اور ایک بھنا ہوا گوشت بچڑے کا وہ لا کر پیش کر دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام ان سے فرما رہے ہیں کہ بھئی تناول کیجئے، کھائیے۔ وہ ہاتھ ہی نہیں آگے بڑھاتے، اس لیے کہ ملائکہ تو کھانے سے پاک تھے، پھر وہ کھانے کے لیے آئے بھی نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، اس لیے کہ اس دور میں یہ مشہور تھا کہ اگر کوئی مہمان آئے اور کھانا نہ کھائے تو سمجھو وہ دشمن ہے تمہارے، وہ حملہ کرنے آئے، کوئی انتقام اور بدلہ لینے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے کہ یہ تو کھا نہیں رہے، میں ان کے بار بار کہہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے آگے سے کہا، فرشتوں نے فرمایا کہ قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، ڈریے مت آپ، ہم نے تو آگے جانا ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جانا ہے، ادھر اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ ادھر بھی آئے ہیں تمہارے پاس، اللہ کے حکم سے ہی آئے ہیں، ایک خوشخبری سنانی تھی، وہ سنا دی تمہیں، اسحاق علیہ السلام کی، اللہ بیٹا دیں گے۔ اب آگے جا رہے ہیں تو یہاں دیکھو نا، فرشتے کہہ رہے ہیں قالوا لا تخف، ڈریے مت آپ، کیونکہ وہ ڈر گئے تھے، ان کے چہرے سے آثار سے نظر آ رہا تھا کہ یہ ڈر گئے کہ ہم دشمن ہیں۔ میں کہا نہیں دشمن نہیں، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، انسانوں کی شکل میں آئے، آگے جا کے عذاب کا حکم ہے ہمیں وہاں نازل کرنا۔
تو یہاں بھی چونکہ پوری قوم جو تھی نا وہ مجرم ہو گئی تھی، قوم کا لفظ استعمال کر. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو پہلے ہی درجے پہ اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کر رہے قوم کی، کسی ملک کی، کسی شہر کی، کسی قصبے کی، کسی خاندان کی، کسی قبیلے کی، کسی گھر کی نہیں پکڑ کرتا. جب حد سے بڑھ جاتی ہے نا، کوئی فرد بڑھ جائے یا قوم بڑھ جائے، افراد بھی اللہ کا گناہ کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، کرتے رہیں لیکن ایک حد تک اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتے ہیں. حد سے جب بڑھ جاتے ہیں، کوئی بندہ بڑھ جائے تو پکڑ لیتے ہیں، کوئی خاندان بڑھ جائے تو پکڑ لیتے ہیں اس کو، سارے خاندان کو ہی ہلاک کر دیتے ہیں. کوئی شہر والے سارے بڑھ جائیں، حد سے بڑھ جائیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں. اس علاقے میں آئے گا ایسا زلزلہ کہ نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے ہو جائے گا. اس لیے کہ انہی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس قوم کو، ان افراد کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں جو حد سے تجاوز کرتے ہیں. اسی میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، فرمایا کہ مسومۃ عند ربک للمسرفین، نشان والے پتھر جو تھے نا برسائے گئے مسرفین کے اوپر. مسرفین اس قوم کو کہتے ہیں جو حد سے بڑھ جائے. اسراف سے بنا ہے نا، اسراف یہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اسراف نہ کرو بھائی، فضول خرچی نہ کرو، حد سے زیادہ نہ آگے بڑھو. مسرفین کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کوئی فرد ہے، خاندان ہے، کنبہ ہے، گھر ہے، شہر ہے، پوری قوم ہے، ملک ہے، حد سے اگر بڑھیں گے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. کئی درجوں کے بعد جا کے اللہ تعالیٰ عذاب دے. اس لیے کہ گناہ تو گناہ ہے، اس کو ہم اور آپ ختم نہیں کر سکتے. ہر بندہ گناہ گار ہے. اگر صرف ایک گناہ سے ہی ہماری پکڑ ہوتی تو ہم قدم بھی نہیں رکھ سکتے تھے، ایک سانس بھی نہیں لے سکتے تھے اللہ کی زمین پر. خود اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون او کما قال. ہر بنی آدم گناہ گار ہے، کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ کر کے اللہ سے توبہ کر لے. اور بھئی اگر اللہ تعالیٰ، یہ قانون کا ہی تقاضا ہے نا کہ آدمی سے گناہ ہوتے رہیں گے، اللہ معاف کرتے رہیں گے، اس قانون میں وہ تو حد سے جب بڑھے گا نا پھر اللہ پکڑتے ہیں. اس لیے کہ گناہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، نیکی بھی اللہ نے پیدا کی ہے، خیر بھی اللہ نے پیدا کی ہے، شر بھی اللہ نے پیدا کیا. اللہ کی مخلوق کو کوئی ختم کر نہیں سکتا. دیکھو نا، وہ ایک شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، فرمایا کہ آتش کے راب سوزد گر بولہب نباشد، کہ آگ کس کو جلائے گی؟ اللہ نے جنت بھی تو اللہ نے بنائی نا، جہنم بھی اللہ نے بنائی. جنت کے خالق بھی اللہ تو جہنم کے خالق بھی اللہ. جہنم کس کے لیے بنائی؟ ابو جہل، ابو لہب، اس کردار کے لوگوں کے لیے بنائی نا. تو یہ کفر والا کردار ہے نا، شرک والا. کفر شرک ہوگا تو ابو جہل لہب پیدا ہوں گے نا، پھر ہی جہنم بھرے گی ان سے. فرمایا کہ در کارخانہ عشق از کفر ناگزیر است، کہ اس دنیا کے اندر کفر بھی ضروری ہے. کفر نہ ہو تو ایمان کا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ دارالامتحان ہے. یہ کارخانہ عشق کا مطلب ہے یہ دارالامتحان ہے. یہاں پتہ چلے گا کہ کفر کون کرتا ہے، شرک کون کرتا ہے، توحید کا کون علمبردار ہے، ایمان کون لاتا ہے. فرمایا کہ در کارخانہ عشق از کفر ناگزیر است، در کارخانہ عشق از کفر ناگزیر است، آتش کے راب سوزد گر بولہب نباشد. آتش، آگ کس کو جلائے گی؟
جہنم کی آگ اگر ابو لہب ابو جہل نہ پیدا کرے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے قانون پاداش عمل کے تحت، اللہ کا ایک ضابطہ، پوری حکمرانی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ضابطوں کے تحت ہے. بہت سے انسان سمجھتے ہیں کہ اللہ کی حکومت ایسے ہی اندھا دھند چل رہی ہے، کوئی قانون نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں بارش ہو گئی، کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی مر گیا، کوئی پیدا ہو گیا، بس یہ ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اپنے آپ ہو رہا ہے. نہیں صاحب، اللہ کی حکمرانی اس ریاست انیاؤ پور کی طرح نہیں تھی. انیاؤ پور ایک ہندوستان میں ایک ریاست گزری ہے. ایک دور تھا چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی ہوتی تھی، جیسے یہ ریاست بھاولپور، یہ تو بڑی ریاست تھی نا. ہمارے علاقے میں ایک شہر فرید ہے، قصبہ ہے، اب بھی قصبہ ہی ہے، وہ دیہات ہی ہے، وہ بھی اس کی بھی ریاست تھی. اس کا بھی ایک نواب صاحب تھے، حکومت چلتی تھی اس کی. اسی طرح ہندوستان میں ایک ریاست تھی، اس کا نام تھا انیاؤ پور. انیاؤ کا معنی ہے بے انصافی، اور پور کا معنی شہر، جیسے بھاولپور ہے، خیرپور ہے، یہ شہروں کا نام. پور کا معنی شہر. وہاں کا قانون یہ تھا کہ ہر چیز جو تھی نا اس کے اندر ایک آنے کی 16 سیر، گندم بھی ایک آنے کی 16 سیر، مکھن بھی، گھی بھی دیسی، آٹا بھی، گوشت بھی، ہر چیز ایک آنے کی 16 سیر. ایک راجہ بھی تھا وہاں، اس کی حکومت تھی. ایک گرو اور چیلا ہے، وہاں چلے گئے. وہاں جا کے دیکھا کہ بھئی یہاں تو بڑی سستائی ہے، ہمارے شہر میں تو بڑی مہنگائی تھی اور یہاں بڑی سستائی ہے، یہاں رہیں گے، خوب کھائیں پیئیں گے. گرو نے کہا اپنے چیلے کو، یہ شہر رہنے کے قابل نہیں ہے، نکلو یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے. جہاں ہاتھی گھوڑے دونوں برابر ہوں، انصاف ہی نہ ہو، ہر چیز 16 سے ایک آنے کی، تو یہ تو آفت بھی آ سکتی ہے. چلیے نکلیے. چیلا بضد ہو گیا، کہتے نہیں استاد جی یہاں کچھ دن رہ لے، کچھ کھا لے پی لے عیش کر لے، اچھا بھی رہ لو. اب چیلا کھا کھا کے بہت موٹا ہو گیا. اتفاق سے راجہ صاحب کی عدالت میں ایک مقدمہ آ گیا انہی دنوں میں. مقدمہ کیا تھا کہ ایک شخص نے دعویٰ دائر کیا کہ جی ہم دونوں گئے تھے ایک گھر چوری کرنے کے لیے، میرے ذمے تھی نگرانی کرنی، اس کے ذمے تھا اندر جانا. یہ نقب لگا رہا تھا، دیوار اس کے اوپر گری اور مر گیا. ہمیں میرے ساتھی کا قصاص لے کے دو. راجہ صاحب کہنے لگے کیسے قصاص لے کے دے، کون مجرم بنے گا؟ وہ ساتھی کہنے لگا جی وہ دیوار کمزور بنائی نا اس گھر کے مالک نے، اس کو پکڑو پھانسی پہ لٹکاؤ. راجہ صاحب نے پولیس والوں کو بھیجا اور مالک مکان کو بلا لیا کہ بھئی تم نے دیوار جو تھی وہ کمزور بنائی، جو گر گئی اور اس کا ساتھی مر گیا، اس لیے آپ کو پھانسی پہ لٹکاتے. وہ کہنے لگا راجہ صاحب میرا کیا قصور، یہ تو مستری کا قصور ہے، معمار کا قصور ہے جس نے دیوار کمزور بنائی. اچھا بھی معمار کو بلا لو. معمار کو کہا بھی تیرا قصور ہے، دیوار صحیح نہیں بنائی. اس نے مزدور پہ ڈال دی کہ اس نے مسالہ صحیح نہیں بنایا تھا. مزدور کو بلایا، اس نے کہا کہ جی میرا بھی قصور نہیں ہے، یہ تو سکے کا قصور ہے جس نے پانی زیادہ ڈالا، مسالہ پتلا بنا جس کی وجہ سے دیوار کمزور بنی. اچھا سکے کو بلا لو. اور ماشکی کو بلایا، کیوں پانی زیادہ ڈالا؟ وہ کہنے لگے جی میں پانی ڈال رہا تھا تو ہاتھی جو تھا نا وہ دوڑا ہوا آ رہا تھا، میں ڈر گیا تو مشک کا دھانا میرے ہاتھ سے چوٹ گیا، پانی گر گیا زیادہ. پھر کس کا قصور؟ ہاتھی کا. اب ہاتھی کو تو نہیں کچھ کہہ سکتے تھے، ہاتھی کے مالک کو بلا لیا، فیل بان کو بلا لیا، اس سے پوچھا بھی تیرا قصور ہے، تجھے پھانسی پہ چڑھاتے ہیں. وہ کہنے لگا راجہ صاحب میرا کیا قصور ہے، اصل میں ایک عورت آ رہی تھی پازیب پہنے ہوئے، اس کی
پازیب کی جو جھنکار تھی نا وہ بہت زیادہ تھی، اس کی وجہ سے ہاتھی بدکا ہے اور دوڑا ہے، جس سے یہ ڈرا ہے۔ یہ تو عورت کا قصور ہے۔ اب بھی عورت کو بلوا لیا، عورت سے کہا کہ تیرے پازیب کی وجہ سے یہ جرم واقع ہوا ہے۔ کہنے لگا میرا کیا قصور ہے، یہ تو سنارے کا قصور ہے، جس نے اس میں جھانجریں زیادہ ڈال دی تھی، اس لیے پازیب زیادہ جھنکار تھی اس کی۔ اب سنارے کو بلا لیا۔ اب سنارا بیچارہ کوئی شریف آدمی تھا، اس سے کوئی جواب نہیں آیا۔ تو راجہ صاحب نے کہا کہ بھئی یہی اصل مجرم ہے، چڑھاؤ اس کو پھندے پہ۔ اب پولیس والوں نے جب اس کو پھندے پہ چڑھایا، پھندے کا جو دائرہ تھا وہ کھلا تھا، اس کی گردن پتلی دبلی تھی، وہ سکا سماٹ تھا، نہ پورا آیا، اتار دیا نیچے۔ کیوں نہیں چڑھا رہے؟ راجہ صاحب پھندا بڑا ہے، گردن اس کی پتلی ہے، نہیں پوری آ رہی۔ راجہ صاحب کہنے لگے میں نہیں جانتا، کسی جو بھی پھندے میں جس کی گردن پوری آتی چڑھاؤ اس کو اوپر۔ پولیس والے نے شہر میں چکر لگایا، وہ چیلے کے اوپر نظر پڑ گئی بھی یہ موٹا ہے، اس کی گردن بھی موٹی ہے، پوری آئے گی۔ چلو بھائی، کیوں بھائی، میرا تو کوئی جرم نہیں، بس تمہاری گردن موٹی ہے، پھندے کے برابر ہے، چلو۔ اب منت کر رہا ہے اپنے گرو کی، تو گرو کہہ رہا ہے میں نے تو پہلے نہیں کہا تھا تجھے، اب چڑھ پھانسی پہ، اب بھگت۔ میں نے تو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ یہاں گھوڑے گدھے دونوں برابر ہیں، کوئی انصاف نہیں ہے، نکلو یہاں سے، مصیبت آئے گی ایسے ملک میں۔ آخر استاد ہوتا ہے، ترس آ گیا اس کو، کہنے کا اچھا ایسا کرو دونوں چلتے ہیں، میں کہوں گا مجھے چڑھاؤ، میں استاد ہوں، میرا حق زیادہ ہے، تم کہنا کہ نہیں میرا حق زیادہ ہے، ہم آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے، تکرار کریں گے، تم کہنا میرا حق زیادہ، میں کہوں گا میرا حق زیادہ، باقی دیکھی جائے گی، وہاں میں خود جواب دوں گا۔ لے گئے، دونوں چلے گئے۔ اب وہاں آپس میں راجہ صاحب کی عدالت میں لڑائی ہو رہی ہے، استاد اور شاگرد، گرو اور چیلے آپس میں جھگڑ رہے ہیں، وہ کہتا مجھے چڑھاؤ، وہ کہتا مجھے چڑھاؤ۔ راجہ صاحب کو غصہ آیا، بلایا کہ کیوں نہیں اس کو چڑھا رہے؟ کہتا جی وہ کہتا مجھے چڑھاؤ، وہ کہتا مجھے چڑھاؤ، وہ کہتا میرا حق ہے، وہ کہتا میرا حق ہے، کہتا میرے پاس بلاؤ۔ گرو سے پوچھا بھی کیوں لڑ رہے ہو تم؟ گرو نے کہا کہ راجہ صاحب یہ جو گھڑی ہے بڑی مقدس ساعت ہے، بڑی مبارک وقت ہے، یہ جو بھی اس وقت چڑھے گا سیدھا بینکٹ جائے گا، جنت میں جائے گا۔ جو راجہ صاحب کہنے لگے میں زیادہ حقدار ہوں، میں بادشاہ ہوں یہاں کا، مجھے چڑھاؤ۔ وہ سیدھا چڑھ گیا جنت میں، خس کم جہاں پاک۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی حکومت ایسی چلے گی، قیامت کا دن ایسا ہوگا، ہرگز ایسا نہیں۔ وہاں کیا، یہاں بھی ہر کام قانون پاداش عمل کے تحت۔ زلزلہ آتا ہے وہ بھی اللہ کے ضابطے کے تحت آتا ہے، بارش ہوتی ہے اللہ کے قانون کے تحت ہوتی ہے، پیدا ہوتا ہے اللہ کے ضابطے کے تحت ہوتا ہے، مرتا ہے کوئی وہ بھی اللہ کے حکم اور قانون کے تحت مرتا ہے۔ ہمارے حکمران جو آتے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق آتے ہیں۔ ہمارے اعمال اس طرح کے ہوں گے تو ایسے ہی حکمران ملیں گے ہمیں۔ یہ اللہ کے ضابطے ہیں، اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے عمل ویسے تمہارے حاکم۔ تو بھائی اللہ کے قانون سے واقف ہونا ضروری ہے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ۔ وآخر دعوانا ان